علیکم۔ آج میں آپ کی نظر بڑی اہم خبر کر رہی ہوں، اور اس خبر کو کسی بھی پلیٹ فارم، کسی میڈیا چینل، کسی ٹاک شو، کسی سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں کیا گیا، اور نہایت ہی اہم خبر ہے۔ اس خبر کو آپ کی نظر کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ ایک شخص بیکری گیا اور وہاں سے بریڈ خرید کے لے کے آیا۔ اب وہ بریڈ خراب نکلی اور شخص دوبارہ بیکری واپس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ بریڈ خراب نکلی ہے، میں نہیں لے رہا۔ اس نے بیکری کے مالک نے کہا کہ بھائی تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم یہ بریڈ واپس کرنے آگئے ہو، یہ بریڈ تو کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی، میں تو اس وقت کی یہ بریڈ بنا رہا ہوں جب تم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے بولا کہ یہ بریڈ آپ وہ اس وقت کی نہ دے ہمارے پیدائش کے پہلے کی، اس لیے یہ خراب ہے، تو لہٰذا یہ چینج کر دے، آج کی بریڈ جو ہے تازہ وہ دے دے۔ تو اب اسی طرح یہی صورتحال ہمارے سیاستدانوں کی ہے، وہ وہی پرانا منجن آج تک بیچ رہے ہیں اور عوام کو اپنے الفاظوں کے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور ہر بار نئے وعدے وعید کر کے اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اب خبر بڑی جو اہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہی تھی وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہمارے ملک کے 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور 4تھی بار تیاری پکڑے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کا رسپانسیبل بندہ اگر اس قسم کی خبر دیتا ہے تو بڑی بات، ایک سوالیہ نشان ہے ان کی پرسنالٹی کے اوپر بھی کہ وہ اس قسم کی امیچور خبر یا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بھارت نے ہماری بنائی ہوئی پالیسیوں کو اپنا کے معاشی ترقی حاصل کر لی۔ اب میں اس پہ تھوڑا روشنی ڈالوں کہ نواز شریف صاحب شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، وہ آموں کی پیٹیاں، وہ ساڑیوں کے تحائف جو آپ انڈیا بھیجا کرتے تھے، وہ ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ نواز شریف صاحب یہ سٹیٹمنٹ بڑے سوال اٹھا رہی ہے، کیا آپ نے پاکستان کی پالیسی تو نہیں ان کے آگے رکھ دی؟ آپ مجھے ایک سوال ہے کہ آج تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وضع ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی بہتر طریقے سے خارجہ پالیسی بن سکی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ اگر چند روز بلاول بھٹو رہے تو ان کا ہانی مون پیریڈ ختم نہیں ہوا، کوئی انویسٹر ہمارے ملک میں وہ نہیں لا سکے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکے، کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکے کہ اس چھوٹے سے پیریڈ میں بھی کوئی ملک کو فائدہ ہو، بلکہ الٹا ملک کے اوپر بوجھ ڈال کے نقصان ہی کیا ہوگا۔ اگر یہ بھارت کی بات کرتے ہیں تو میں چند ایک اہم چیزیں آپ کے سامنے گنوانا چاہوں گی کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کیا ہے اور بھارت اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے۔ پاکستان تو چھینا جپٹی میں اتنا مصروف ہے کہ کرسی کی چھینا جپٹی پہ ساری توجہ اور ساری انرجی ویسٹ کیے ہوئے۔ اس وقت جو پاکستان انڈونیشیا میں دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے اور ایٹمی طاقت ہے، اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں خارجہ پالیسی میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور انڈیا کہاں سٹینڈ کر رہا ہے۔ وہ چند اہم نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ تیزی سے سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے بھارت، اور نمبر 2 بین الاقوامی سطح پہ بھارت کا اثر و رسوخ بڑا ہے، نمبر 3 صنعت پہ اس نے توجہ دی ہے، نمبر 4 متعدد بین الاقوامی تنظیموں کا وہ اہم رکن ہے، نمبر 5 ایشیائی ترقیاتی بینک اور G20 کا اہم رکن ہے، نمبر 6 اقوام متحدہ میں امن جوئی مہم میں وہ اہم حصہ لیتا ہے اور اہم فیصلے بھی ان سے رائے بھی لی جاتی ہے، نمبر 7 4 اقوام کے ساتھ سلامتی کونسل میں مستقل نشست کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے ملک میں وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ دوسرے ممالک کی کروا رہا ہے۔ یہ میں نے چند ایک گنی چنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ بھارت اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ پاکستان میں صرف اقتدار کی لڑائی چلتی رہی اور بھارت میں جب اقتدار ہونا ہوتا ہے تو وہاں پہ صرف پاکستان کے ایجنڈے کے اوپر بات کی جاتی ہے، پاکستان کی
خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ان کا الیکشن وہی بندہ جیتا ہے جو پاکستان کے خلاف مہم جوئی اپنے میڈیا کے اوپر کرتا ہے۔ اب پاکستان میں کیا ہے کہ پاکستان کے تمام میڈیا چینلز کے اوپر صرف اپنی دوسری اپوزیشن جماعتوں کے تمام پولیٹیکل جماعتوں کی جو چھینا جھپٹی اور اقتدار کی چاہ ہوتی ہے اور کرسی کی جو طاقت حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی انتقامی کارروائیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں انہی چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آج تک کوئی بھی پالیسی نہ تو عوامی اور نہ ہی خارجی اور نہ ہی ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے وضع کی گئی ہے۔ اور میں یہ بڑی بات تکلیف دہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ چوتھی بار وزیر اعظم آپ بن رہے ہیں تو یہ ہماری آپ پاکستان کی ناکامی بیان نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی ناکامی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے راستے پہ چلتے ہوئے انڈیا کہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنی صفوں کو درست کرتے ہوئے آپ اپنی پالیسی کو وضع کریں، نہ کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ پاکستان اس وقت جس سچویشن پہ کھڑا ہے وہ صرف آپ لوگوں کے سیاسی انتقام اور سیاسی چھینا جھپٹی اور اقتدار کی چھینا جھپٹی کی وجہ سے آج پاکستان اس نہج پہ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی سیاسی چھینا جھپٹی میں پاکستان دو لخت ہوا اور آج بھی یہ سچویشن جو ہے قائم ہے اور زور و شور سے اقتدار کے لیے ہر بندہ پر تولنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب پاکستان کی بہتری کے لیے، اس کی معیشت کی بہتری کے لیے تمام چیزیں آئین اور قانون کے تحت بہتری کرنے کے لیے اپنی پالیسیز کو نہ صرف وضع کرنا چاہیے بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو ایک پیج ہو کے ملک و قوم کی خدمت کے لیے اور صحیح اور خلوص نیت کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام پالیسیز بنائیں تاکہ ہم لوگ بھی معاشی طور پہ اور ہر لحاظ سے ملک کو ترقی کی جانب لا سکیں۔ بہت شکریہ۔